اللہ تو مجھ سے راضی ہوگا، اے اللہ ہمارے والدین سے راضی ہوگا، اے اللہ ہمارے مرحومین سے راضی ہوگا، اے اللہ آج کی رات ان لوگوں کے اوپر جو اپنی زمین میں لیٹے ہوئے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الشعبان شهري ورمضان شهر الله. محترم حضرات، پردہ نشین ماں اور بہن، آج شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے اور اس رات کی اہمیت اور فضیلت تقریباً میری نظروں سے 10 احادیث گزری ہے، اور آج کی رات نہ باز کی رات ہے، نہ صرف لہو و لعب کی رات ہے، نہ شب بیداری کی رات ہے، آج کی رات محاسبے کی رات ہے، آج کی رات اللہ سے مانگنے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی رات ہے، آج کی رات اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے کی رات ہے، آج کی رات اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے کی رات ہے، آج کی رات اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور حاضری کی رات ہے، آج کی رات اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگنے کی رات ہے، آج کی رات اللہ تبارک تعالیٰ سے سوال کرنے کی رات ہے، آج کی رات اللہ تبارک تعالیٰ سے جو ہم سے اور آپ سے روٹھے ہوئے ہیں ان کے در پہ جھکنے کی رات ہے۔ جناب آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو لولا کلمہ افلاک تھے، آقا مدنی جن کے لیے یہ دنیا کے نظام، یہ چاند، یہ ستارے بنائے گئے، وہ ذات، وہ شخصیت جو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بخشے بخشائے تھے، وہ ذات اور شخصیت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بچپنے سے لے کے شعور تک، نبوت ملنے کے بعد سے انتقال تک کبھی بھی اللہ کے حکم کے خلاف کبھی کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ آقا مدنی نے کبھی اپنی زبان سے وہ کوئی چیز ایسی نہیں بولی، بلکہ جب بھی کیا وما ينطق عن الهوى، جب وہ بولتے تھے تو وحی کے ذریعے سے بولتے تھے، گویا کہ احادیث نبویہ جو ہے وہ قرآن کی تفسیر۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم اور آپ عاشق ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم اور آپ دیوانے ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے ہم اور آپ قربانی دینے کو تیار ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے ہم اور آپ جان نچھاور ہونے کے لیے تیار ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صحابہ اپنے آپ کو قربان ہونے کے لیے تیار تھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دشمن بھی ماننے کے لیے تیار تھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات۔ میں یہ بتاتا ہوں کہ آج کی رات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، وہ بیان کرتی ہے کہ آقا مدنی اپنے حجرے کے اندر آرام فرما رہے تھے، اچانک میری آنکھ کھلتی ہے، میں دیکھتی ہوں کہ آقا مدنی اپنے بسترے پر موجود نہیں ہے، میں جو ہے فکر میں مبتلا ہو گئی، میں تتبع کرنے لگی، تلاش کرنے لگی، کبھی ادھر دیکھتی تھی، کبھی ادھر دیکھتی تھی، اور اسی تلاش میں، اسی جستجو میں آقا مدنی کو تلاش کرتے کرتے میں گھر سے باہر نکل گئی اور جنت البقیع تک پہنچی۔
لڈو نہیں ہے، یا تو چلے جاؤ یا نہیں تو ہمارا تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو۔ جناب آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف ہم کو اور آپ کو بتلانے کے لیے، اپنی امت کو درس دینے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے، رہنمائی کرنے کے لیے جنت البقیع جاتے ہیں، مرحومین کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ میں واضح کر دوں کہ آقا مدنی نے صرف ایک مرتبہ جانے کی جو ہے روایت موجود ہے، بار بار جانا، موم بتی جلانا، اگربتی جلانا، دیا جلانا، خوشبو لگانا، معطر کرنا، کہیں سے آج کی رات کے بارے میں آیا ہے کہ اللہ تبارک تعالی روز آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور خطا کاروں کو معاف کرتے ہیں سوائے 8 آدمی کے۔ 8 آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اولاد کے طالب کو اولاد دیتا ہے، ضرورت مند کو ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، بیماروں کو شفا دیتا ہے، فقر اور تنگ دست لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ وسعت اور فراخی عطا فرماتا ہے، لیکن ان میں 8 آدمی ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوگی، جن کی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ سب سے پہلا تو کافر جو اللہ کو نہیں مانتا، دوسرا کینہ پرور جو اپنے دل میں کچھ، دل میں کچھ، زبان پہ کچھ، یہ کینہ پرور کی بھی نہیں۔ شرک کرنے والے، کینہ پرور اور شراب پرور، جس کی ابھی نفوست ہم اور آپ نے سنا، اور یہ ایسی بیماری ہے جو مسلمانوں میں خصوصاً نوجوان طبقہ میں نشہ کی بیماری عام ہوتی جا رہی ہے۔ اور میں دارالفتہ سے منسلک ہوں، میں جانتا ہوں کہ ابھی جتنے نوجوان کے گھر یا بیوی چھوٹ رہی ہے، تمام کے تمام آ کر کے یہی کہتے ہیں کہ نشہ کی حالت میں ہمارا جیسا بھی ظالم مفتی وہ لکھ دیتے کہ ختم مجبوری شریعت کے ساتھ مصالحت یا مداخلت نہیں کرتی۔ تو بہرکیف وہ شراب خور کی بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اپنے والدین کے نافرمان، جن کے والدین ان سے ناخوش ہو، جن کے والدین ان کے لیے دن رات بددعائیں کرتا ہو، ماں اور باپ کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے؟ اگر آپ قرآن کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو قرآن نے اللہ تبارک تعالیٰ نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کا سب سے پہلے اپنی عبادت کا، اپنی پرستش کا، اپنا پوجا کا سامنے ماتا ٹیکنے کا حکم دیا ہے کہ دنیا میں کوئی پرستش کے لائق نہیں، دنیا میں کوئی پوجنے کے لائق نہیں، دنیا میں کوئی حاجت روا نہیں، دنیا میں کوئی مشکل کشا نہیں۔ اگر کوئی حاجت روا ہے تو وہ خدا کی ذات ہے، دینے والا ہے تو وہ خدا کی ذات ہے، طلب کرنے والا ہے تو وہ خدا کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی عبادت کے لائق ہے تو میری ذات ہے، سب سے پہلے میری عبادت۔ اپنی عبادت کے بعد مان فوراً اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ۔ آج میں ہوں یا آپ ہوں، والدین کے معاملات میں، ماں باپ کے معاملات میں تساہل، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ بالکل ہی اس کے طرف سے لاپرواہ، تساہلی ہے، سستی ہے، کاہلی ہے۔ اس کا مقام جو ہے، وہ مرتبہ جو ہے، وہ رضا ربی و رضا الوالد و سخط ربی سخط الوالد، والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اگر آپ کے والدین ناراض ہیں تو آپ کا خدا ناراض ہے، اگر آپ کے والدین آپ سے خوش نہیں ہے، آپ کا رب آپ سے خوش نہیں ہے، عبادت کریں، وہ عبادت اللہ قبول کر سکتا ہے، لیکن والدین کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، والدین کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، وہ
والدین کے ساتھ جو آپ نافرمانی کا معاملہ کر رہے ہیں اور گناہوں کا معاملہ کے اوپر ستار ہے، وہ ستاریت کا معاملہ کر سکتا ہے، وہ آپ کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال سکتا ہے، وہ آپ کے عیبوں کو چھپاتا ہے، اور آئے دن چھپا ہمارے اور آپ کے عیوب کو چھپا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے وہ خدا وحدہ لا شریک لہ ہے کہ والدین کی عزت کو پامال کرنے والے، والدین کی نافرمانی کرنے والے، والدین کو زد و کوب کرنے والے، والدین کے اوپر چھڑی چلانے والے، والدین کو پھٹکارنے والے، والدین کے اوپر ہاتھ چلانے والے کی کبھی مغفرت نہیں ہے، اور دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے دیتا ہے، اور گناہوں کا سزا آخرت میں، والدین کی نافرمانی کا سزا دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ۔ اور دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے والدین کی عزت و مقام کا مرتبہ بھی متعین کر دیا ہے کہ اگر آپ نے اپنے والدین کو خوش رکھا، ان کی اطاعت کی، ان کی فرما برداری کی، ان کی خدمت گزاری کی، ان کے قدموں میں پڑے رہے، ان کی بیماری میں، ان کی صحت میں، ان کی تندرستی میں ان کا آپ نے سہارا بن کر کے کھڑا ہوا، تو یاد رکھیں کہ آپ کو کتب بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ابرار بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اخیار بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اغار بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، آقا مدنی کو جس نے دیکھ لیا، حالت ایمان میں دیکھ لیا، وہ صحابہ کی جماعت ہے جس نے آقا مدنی کے سامنے آ کر کے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دی، جس نے کلمہ شہادت کلمہ طیبہ پڑھ لیا، اس کو ایمان اور مومن ہونے کی سرٹیفکیٹ مل گئی، اس کو رضی اللہ عنہ کا خطاب مل گیا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، جنت ان کا ٹھکانہ ہو گیا۔ لیکن یاد رکھیں والدین کا مقام کہیں اس سے بھی بڑھ کر کے ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ نفیس موجود ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جن کے اوپر قرآن نازل کیا گیا، جن کے اوپر جو ملائکہ اترتے رہے، جن کی وجہ سے ہم کو اور آپ کو ایمان جیسی دولت نصیب ہوئی، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کو احسان عظیم کیا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ نفیس موجود ہے، اس وقت موجود ہے، صحابہ کی جماعت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، لیکن ایک عبیس قرنی نام کا، عبیس نام کا، قرن کا رہنے والا، شام کا رہنے والا اور عجم کا رہنے والا ایک آدمی ہے، اس کے دل میں یہ شوق پیدا ہوتا ہے آقا مدنی کی زیارت کروں، ایمان کی حالت میں جا کر کے حضور کو دیکھ لوں۔ آقا مدنی کہتے ہیں کہ عبیس مت آنا، اپنے والدین کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، ان کے قدموں میں پڑے رہنا، کبھی نبوت کے مقام کو نہیں چھو سکتے والدین کے مقام، اور تم ان کی خدمت میں پڑے۔ عبیس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ دل میں تمنا لیے، شوق لیے کہ آقا مدنی کو دیکھ لیتے، آقا مدنی آمنہ کے لال کو دیکھ لیتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نگاہوں سے دیکھ لیتا، ایمان کی حلاوت بن جاتی، ان کے قدموں کو بوسہ دیتا، ہمارے نبوت کو چوم لیتا، طرح طرح کے خیالات ان کے دل کے اندر آتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ والدہ ہے، بیمار ہے، ضعیفہ ہے، منہ میں دانا نہیں کما سکتی، خود عبیس اپنے منہ سے چلا کر کے ان کے منہ میں ڈالتے ہیں اور وہ اپنے حلق کے نیچے لے جاتے ہیں، عبیس مجبور ہے، آقا مدنی دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، ابو بکر کے دور خلافت ختم ہو جاتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آقا مدنی عمر سے کہا تھا کہ تمہارے دور خلافت میں، تمہارے زمانے میں، تمہارے وقت میں اگر عبیس نام کا قرن سے کوئی آدمی آئے ان سے میرا سلام کا دینا وہ کون کرا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آقا مدنی فرما رہے ہیں جو صاحب اولاد ہے، جو جناب محمد رسول اللہ ہے، وہ شہنشاہ مکہ ہے، آمنہ کا بیٹا ہے، جن کے لیے قرآن، یہ جن کے لیے آسمان، جن کے لیے چاند، جن کے لیے ستارے، جن کے لیے تمام چیزیں بنائی گئی، وہ آقا مدنی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے زمانے میں عبیس آئے گا، ان کو میرا سلام کا دینا، امت کے حق میں دعا کرنا۔ یہ ہے والدین کا مقام، یہ ہے ماں باپ کا مقام
کہ نبی کے دور کو نہیں دیکھا، قرآن کو اترتے ہوئے دور کو نہیں دیکھا، آقا مدنی کے دربار میں نہیں پہنچا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نہیں کی، آقا مدنی کے پاؤں پہ جو ماتھے پہ نہیں لگائے، لیکن دوستوں ماں کے قدموں میں پڑے رہے، ماں کو چبا چبا کے منہ میں ڈالتے رہے، ماں کو غسل دیتے رہے، ماں کو نہلاتے رہے، ماں کی غلاظت کو صاف کرتے رہے، ماں کی گندگی کی صاف کرتے رہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مقام دیا کہ عمر ہے وہ عمر جن کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہے کہ اللہ مجھے حل کے ذریعے سے یا عمر کے ذریعے سے اسلام کو تقویت۔ وہ عمر ہے کہ جب تک ایمان نہیں لائے تھے اس وقت تک آقا مدنی کے دشمن بنے ہوئے تھے، اسلام کے دشمن بنے ہوئے تھے، کلمہ کے دشمن بنے ہوئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے ہوئے تھے، اور جب وہ ایمان لے آئے تو آقا مدنی کے اتنے بڑے دیوانہ اور آقا مدنی کے اتنے بڑے دیوانے ہو گئے کہ جو یہ فیصلہ کرتے ہیں یا اپنی زبان سے سنانا چاہتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ بھی عرش کے اوپر وہی فیصلہ۔ وہ عمر جس کے بارے میں آتا ہے کہ شیاطین بھی راستے چھوڑ دیا کرتے تھے، وہ عمر جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے طوفان کو پیٹا اور بہانے جرأت ایمان اور ہمت استقلال کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت عمر سے کہا تھا کہ تم جس ماں کی دودھ پیے اسی ماں کا میں نے بھی دودھ پیا ہے، اگر تم شیر کے بچے ہو تو میں بھی شیر کے بچی ہوں۔ تب جا کر کے عمر کا جو خون ٹھنڈا ہوا اور پھر آقا مدنی کے دربار میں وہی عمر جب تک ایمان نہیں لائے تھے تو آقا مدنی کو سرگرم کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن جب ایمان لے آئے تو وہی عمر یہ کہتے ہیں کہ آقا مدنی چلے آج حدود حرم کے اندر چل کر کے نماز ادا کرتے ہیں، اور اعلان عمر کہتا ہے کہ اب تک میں اسلام کا دشمن تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، قرآن کو نہیں سمجھتا تھا، قرآن کی حقانیت اور چاشنی ہمارے دلوں کے اندر نہیں تھی، اب میرے دلوں کے اندر اتر گئی ہے۔ اگر کسی ماں نے جنم دیا ہے عرب کے اندر تو آئے مقابلہ کرنے کے لیے عمر ایمان لا چکا ہے، اور حدود حرم کے اندر جا کر کے خانہ کعبہ میں جا کر کے ایمان جو ہے نماز ادا کرے گا اور جا کر کے وہ عمر اتنا بڑا مقام ان سے کہہ رہے ہیں آقا مدنی کہ آپ کے زمانے میں عبیس آئے گا۔ غور کیجیے، آپ کے زمانے میں عبیس آئے گا اور ان کو یہ جھبا دے دینا، میرا سلام کہنا، امت کے لیے دعا کرنا، اپنے لیے بھی دعا کرنا۔ یہ مقام کس کی وجہ سے ملا؟ ماں باپ کی وجہ سے۔ آج میرے نوجوانوں، ہم اور آپ بھی اس میں، میں بھی ملوث ہوں، آپ بھی ملوث ہیں۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ قرآن کیا سکھا رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو جھڑکو بھی مت، ان کو ڈانٹو بھی مت، ان کے سامنے بلند آواز سے بات مت کرو، لیکن آپ ہیں، جوان ہیں، جوش ہے، امنگ ہے، کر گزرنے کا جذبہ ہے، تو آپ اسی کو کہہ دیتے ہو جس کے صلب سے پیدا ہوئے کہ آپ کو اب سمجھنے کے لیے نہیں آتا، آپ کو تجربہ نہیں، اس کو تجربہ نہیں تھے، اس کو سمجھ نہیں تھا، اگر ان کے عقل نہیں تھے، ان کو شعور نہیں تھا، ان کو تمیز نہیں تھے، تو پھر آپ کہاں سے؟ آپ کی جوانی کیسے آ گئی؟ کیا خود بخود آسمان سے ہمارا آپ اتر گیا ہے، یا ہماری جوانی میں ان کے خون پسینے تمام چیز شامل ہے؟ بار دوستو، تو آج کی رات کے بارے میں بتا رہا تھا کہ والدین کی نافرمانی کی بات آئی، اس لیے اتنی بات کہہ دیا، اور ایک بات اور بتاؤں، یہ تو یہ ہے کہ جب ہم اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کریں گے تو نبی اور ولی اور قطب بھی آپ کے حق میں دعا کریں گے، اور آپ اس کے مقابلے کو پہنچ جائیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ جوانوں عبرت کے لیے سناتا ہوں، اور بڑی شکایت ہے اس معاملے میں نوجوان طبقہ کے اندر، اور خصوصاً اگر میری ماں اور بہنیں سن رہی ہیں میری باتوں کو، ان کے اندر بھی، کہ ایک نہ ایک دن ہم کو اور آپ کو اس مقام پر، والدین کے مقام پہ آنا۔ مضا ما مضا عربی کا مثل مشہور ہے، مضا ما مضا، جو گزر گیا، اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اور کیا ہے کہ جوانی کی دہلیز پہ جب بچہ قدم رکھتا ہے تو اپنی ماں کو ماں نہیں سمجھتا، لونڈی سمجھتا، غلام سمجھتا، باندی سمجھتا۔
جوانی کے جوش میں آپ نے ہوش کو کھو دیا، اور اسی ہوش کھونے کا ایک واقعہ سنا کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ مولانا عبدالشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، اور وہ پاکستان اور عبرت کے لیے یہ ہم اور آپ کو سننا بھی ضروری ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بازار سے گزر رہا تھا، اتفاق سے ایک نوجوان جس کے جسم کے اوپر چادر پڑی ہوئی ہے، عبرت کے لیے بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے والدین گزر گئے اب تک اس نعمت سے میں بہر تھا، اللہ نے ایسا سلب کیا کہ ایک کے بعد دیگرے دونوں نعمت کو اٹھا لیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آج کی رات ان کے قبر کو نور سے منور فرما۔ میری والدہ بارہا کہا کرتی تھی کہ میں جاہل ضرور ہوں، لیکن میرا جگر اور گردہ اندر کا پھیپڑا پڑا ہوا ہے، اس لیے کہ میرے 5 بیٹے حافظ ہیں۔ وہ بارہا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ میں نے جو دیکھا ہے ان کی موت کا، میں اپنے والد کی موت کا، میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ میں متی اور فرما پردہ اور ایسا کچھ بھی نہیں، غلطی بہت ہوئی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ آج کی رات میری بھی مغفرت فرمائے، ان کے قبر کو نور فرمائے۔ تو مولانا عبدالشکور صاحب دین پوری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک نوجوان ہے، ان کے جسم کے اوپر چادر پڑی ہوئی ہے اور چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، اور وہ مجھے اشارہ کر کے بلایا، اور کریں گے میرے نوجوانوں، آپ سے خصوصاً جو باپ ہے وہ بھی اپنے والدین کے ساتھ اگر ایسا کیے ہیں وہ بھی روئیں، وہ بھی گر گرائیں۔ آج اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرنے کی، آج اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے گناہوں سے بڑھ کر کے زیادہ، کئی گناہ زیادہ، ایک ماں جس کے ہمارے اور آپ کے گھر گھر ہے، وہ ماں جس کے ہم اور آپ شکم سے پیدا ہوئے، وہ ماں جس کے چھاتی سے ہم دودھ پیے، وہ ماں جس کے ہاتھ انگلی پکڑ کے ہم چلنا سیکھا، وہ ماں ہماری رونے کو، وہ ہمارے گرجنے کو، ہماری بے چینی کو برداشت نہیں کر سکتی، وہ خدا حکم الحاکمین ہے، وہ خدا رحم الرحیم الراحمین ہے، وہ خدا آپ کا جو رحم کرنے والا ہے، وہ خدا آپ کے عیبوں کو چھپانے والا ہے، وہ خدا آپ کے اوپر مغفرت کرنے والا ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو رحمتوں کی بارش برسانے والا ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو رزق دینے والا ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو صحت دینے والا ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو تندرستی دینے والا ہے۔ وہ خدا آپ کو روتے ہوئے کبھی دیکھ نہیں سکتا۔ جب آپ کی ماں جو ایک ماں ہے، ماں اور کمتا نہیں ہے، ایک ماں ہے جس کو کسی سے جو پیار کر کے لایا، اس ماں کو اپنی اولاد سے اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے، اتنا لگاؤ ہے، اتنی انسیت ہے کہ اس کا نامعصوم بچہ رو دیتا ہے، ماں فوراً اپنے چھاتی سے لگا لیتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی بچہ نہیں کچھ بولتا اور رونا اسٹارٹ کرتا ہے، تو وہی ماں کبھی کان میں ہاتھ ڈالتی ہے، کبھی ناک میں ہاتھ ڈالتی ہے، کبھی سر پہ ہاتھ رکھتی ہے۔ جب اور دوستوں، یہ ماں جو دنیا کے اندر ہے، یہ بھی پانی کے قطرے سے بنائی گئی ہے، تو ان کے حیض کے خون سے منجمد کر کے دوست کرائے گئے اور حق بنائے گئے ہیں۔ یہ ماں جو اتنا بے چین ہو سکتی ہے، ماں اتنا بے قرار ہو سکتی ہے، ماں اتنا ہو سکتی ہے، رات کی نیند کو خراب کر سکتی ہے، رات کو بے چین ہو سکتی ہے، جینے پہ سو سکتی ہے، اب کو سکھے پہ سلا سکتی ہے۔ تو وہ خدا وحدہ لا شریک لہ جس نے آپ کو اپنے باپ کے پانی سے نکال کر کے ماں کے شکم کے اندر منتقل کیا، 9 مہینے تک آپ کو رکھا، نہ وہاں پر اے سی کا کوئی انتظام، نہ وہاں پر پردے کا کوئی انتظام، نہ کوئی بجلی کا انتظام، لیکن آپ کا خدا وحدہ لا شریک لہ ہے جو آپ کی آنکھ کو بھی بچھا رہا ہے، آپ کے جسم کو نسل نگار کو بھی بنا رہا ہے، آپ کی صحت و تندرستی کا بھی خیال رکھ رہا ہے، آپ کے کھانے کا انتظام بھی کر رہا ہے۔ وہ خدا وحدہ لا شریک لہ کے سامنے آج کی رات ہم روئیں گے، آج کی رات ہم گر گرائیں گے، آج کی رات ان کے سامنے جو ہے رو رو کر کے سجدے ہو جائیں گے، اپنے محبت کا اظہار کریں گے۔ تو کیا آپ کی ماں جب دودھ دے سکتی ہے، تو کیا وہ نام کا ماں اور ممتا رکھنے والا خدا کیا آپ کو معاف نہیں کر
سکتا؟ کیا آپ کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھول سکتا؟ کیا وہ آپ کے لیے رزق نہیں دے سکتا؟ کیا وہ آپ کو صحت نہیں دے سکتا؟ کیا وہ آپ کو تندرستی نہیں دے سکتا؟ ضرور دے سکتا ہے، لیکن مانگنے کا جذبہ ہونا چاہیے، دل میں شوق ہونا چاہیے کہ خدا وہی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، رازق وہی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، بیماروں کو شفا دینے والا وہی ذات ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، مشکل کشا وہی ذات ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے جب یقین اور یقین کے ساتھ اقرار کر کے آپ خدا کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو آپ کا سر بسجود ہونا مقبولیت کی علامت ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی انسان سے من اراد اللہ به خیرا یفقهه فی الدین، جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی سے بھلائی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، جب کسی انسان کو احسان کرنا چاہتے ہیں، جب کسی انسان کو جنت پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سب سے پہلے اس کو خیر کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی قوم سے ناراض ہوتے ہیں، جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی قوم سے ناراض ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ان سے خیر کے اعمال کو سلب کرتے ہیں۔ تو دوستو، آج کی رات اپنے والدین کو خوش کرنے، اور اگر خدا نہ خاصہ ہمارے جیسے بد نصیب ہو گئے اور وہ آپ سے چلے گئے، پردہ فرما گئے، اللہ کے حوالے ہو گئے، تو کم از کم ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ ان کو بھی مغفرت فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے تو ایسا رحم کر کہ میں بچپنے میں تھا، نہ ہاتھ چلا سکتا تھا، نہ پاؤں چلا سکتا تھا، نہ آنکھیں چلا سکتا تھا، نہ اشارہ کر سکتا تھا، نہ بول سکتا تھا، نہ حرکت کر سکتا تھا۔ اے اللہ، اس وقت انہوں نے میری بیماری کو سمجھا، میری تکلیف کو سمجھا، میری ضرورتوں کا خیال رکھا، ہر چیز کو اس نے سمجھ کر کے، میری ضروریات کا خیال کر کے اس نے میرے اوپر جو احسان کیے ہیں، اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ایسا ہی رحم کر دے جیسا تو چاہتا ہے۔ بارکہ میں یہ بتا رہا تھا، مولانا عبدالشکور دل پوری رحمۃ اللہ علیہ، تو ایک نوجوان کا واقعہ، وہ اشارہ کی، مولانا کہتے ہیں کہ میں گاڑی سے اتر کر کے اس کے پاس غور سے سنیے، جب میں اس کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ اس کے آس پاس مکھیاں بنا رہی ہیں۔ غور سے سنیے گا، دل کو حاضر کر کے خدا سے روئیے، گر گرائیے۔ آج کی رات تقریر کی رات نہیں ہے، نعت کی رات نہیں ہے، گانے کی رات نہیں ہے، اگربتی کی رات نہیں ہے، موم بتی کی رات نہیں ہے، بلکہ اپنے رب کو منانے کی رات ہے، ان کے سامنے سربسجود ہونے کی رات ہے۔ آج کی رات اللہ کے سامنے رونے اور گر گرانے کی رات ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی رات ہے۔ اگر آج کی رات کی آپ معافی نہیں مانگتے ہو، اللہ کو راضی نہیں کرتے ہو، تو پھر جان لو کہ دوستو آپ کا رب آپ سے ناراض ہے، آپ کا رب آپ سے ناراض ہے۔ اور جب کسی کا رب ناراض ہو جاتا ہے تو راندہ درگاہ کر دیتا ہے، جیسے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ نے شیطان سے ڈرایا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ شیطان، تو کم از کم اللہ سے ڈر، ان کے سامنے حاضر ہو۔ برکت وہ نوجوان کے بارے میں آتا ہے کہ مکھیاں بھنبھنا رہی تھی اور آس پاس سے بدبو آ رہی تھی۔ غور سے سنیے گا، اٹھا کے پھینک دیں گے باہر حوض کے اندر، یہاں پہ یہ بہت بڑا حوض ہے، چل۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ان کے پاس گیا، غور کیجیے گا، میں ان کے پاس گیا، وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کے رونے لگا۔ نوجوان 28 27 سال کا جوان، 25 سال کا جوان، 30 سال کا جوان۔ اس میں لکھا ہے کہ نوجوان تھے، پہلوان جیسا لگ رہے تھے، ہاتھ پکڑ کے رونے لگا۔ روتے روتے جب اس کی ہچکی بند گئی اور کچھ دل کو سکون ملا تو وہ کہنے لگا کہ حضرت میرے لیے دعا کرنا، حضرت میرے لیے دعا کرنا۔ مولانا کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ تب انہوں نے کہا کہ ماجرا کچھ نہیں، میرے نوجوانوں، آپ بھی شراب پیتے ہو، آپ بھی اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہو، آپ بھی اپنے والدین کو مارتے ہو، نہ جانے جبکہ عرش کا ماں کی بددعا سے عرش کے پائے ہی جاتے ہیں۔
وہ ماں بھی جب ماں متقی ہو تو قطب الدین بختیار خاکی پیدا ہوتے ہیں، اگر ماں عابدہ زاہدہ ہو تو خواجہ معین الدین چشتی پیدا ہوتے ہیں، اجمیری پیدا ہوتے ہیں، اور اگر ماں عبادت گزار نہ ہو تو بہت ساری اولادوں میں کمی اور خرافات پیدا ہوتے ہیں۔ پر کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں ایک رات اپنی جو ہے دوستوں اور یار کے ساتھ باہر تھا، تاخیر سے گھر پہنچا، میری ضعیفہ ماں تھی، میرے والد کا بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا، وہ بہت متقی تھے، نیک تھے، پارسا تھے، اللہ والے تھے، بہت قبل ان کا انتقال ہو گیا۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ نشہ خوری میں مبتلا ہو گیا تھا، میری والدہ کو آپ چاہے چھوٹے ہو تو بھی آپ کی ماں کو فکر ہے، آپ بڑے ہو جاتے ہو تو بھی آپ کی ماں کو فکر ہے، آپ پردیس میں ہو تو بھی آپ کی ماں کی فکر ہے، آپ کو اپنی ماں کی فکر ہو یا نہ ہو لیکن ماں کو آپ کی فکر ضرور ہے۔ اگر آپ ہفتے میں بات نہیں کرتے ہو تو ماں کے دل سے پوچھ لو، اپنی بیوی بچے سے بات کرنا منع نہیں ہے، لیکن جہاں آپ ان سے ہفتوں مہینوں عشروں نہیں بات کرتے ہو تو ان سے پوچھو کہ ان کے دل پہ کیا پہاڑ بڑھتا ہے، ان کا دل کتنا بے چین ہوتا ہے کہ کاش یہ اولاد جس کی پرورش و پرداخت میں ہم نے زندگی کو برباد کر دیا، اپنی جوانی کو صرف کر دیا، اپنی حسن اور جبانی کو صرف کر دیا، وہ اولاد آج مجھے مہینوں دیدار کرنے کے لیے، اور خصوصاً جب کوئی اولاد اپنی ماں سے مل کر کے نہیں جاتا ہے تو یہ یاد رکھ میرے نوجوانوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی خوش نہیں کرتا۔ بلکہ وہ نوجوان کہہ رہا تھا، میں بات بدل لوں کہ وہ نوجوان کہا کہ حضرت ایک رات کا واقعہ ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ٹہلنے کے لیے نکل گیا، کافی تاخیر ہو گئی، رات کے جو ہے 2-2:30 بجے، اور میں نشہ بھی کر رکھا تھا۔ جب گھر آیا، دستک دی، کنڈی بجوایا تو میری ماں ایسا محسوس ہوا کہ دروازے کے اوپر ہی بیٹھی ہوئی، فوراً دروازہ کھلا، لیکن ماں کا ممتا اس وقت اس کا جاگ گیا۔ اس نے فوراً ہاتھ پکڑ کے مجھ سے کہنے لگا کہ بیٹا تیرے آبا و اجداد تیرے باپ تو ایسے نہیں تھے، تیرے خاندان کے لوگ تو ایسے نہیں تھے، وہ تو عیاشی نہیں کرتے تھے، وہ تو شرابی نہیں تھے، وہ تو جواری نہیں تھے، وہ تو عاشق رسول تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے تھے، وہ شہدائی تھے، وہ پروانہ تھے، وہ مسجدوں کو آباد کرنے والے تھے، وہ خانقاہ کے لوگوں سے محبت کرنے والے تھے، وہ علیہ مدارس العلماء تھے۔ پھر بیٹا تمہارے اوپر کیسا اثر ہو گیا، تمہارے اوپر ایسا کیسے ہو گیا؟ یہ کہنے لگا کہ حضرت میں نشے میں تھا، مجھے ہوش نہیں رہا، اور ہاتھ اٹھایا اور ماں کے اوپر جڑ ہاتھ جڑنا دیری نہیں، ماں نے آنچل اٹھا کر کے کہا میری ماں اور بہن اگر آپ سن رہے ہو تو کبھی اپنی اولاد کو ٹی وی والا، بھینسے والا، یا کبھی ان کے لیے بددعا مت کرنا۔ وہ کہنے لگا کہ حضرت ماں نے آنچل اٹھایا اور یہ کہا کہ خدارا یہ 28 اور 30 سال کے نوجوان کو میں نے پرورش و پرداخت اس لیے کی کہ تیرے سامنے، تیرے روبرو میرا بچہ میرے اوپر ہاتھ اٹھالے اور میں برداشت کر کے کیسے رہ سکوں؟ خدارا اگر یہی تیرا فیصلہ ہے کہ تو میرے روح کو قبض کر لے اور اس دنیا سے اٹھا لے۔ اتنا کہنا دیری نہیں کہ میری ماں کی روح نکل گئی اور ماں اس جگہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد وہ نوجوان کہتا ہے کہ پاؤں میں درد ہوا، بڑے بڑے سرجن، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے جو ہے طب کو دکھایا، لیکن تمام لوگوں نے انکار ہی کرتا رہا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ درد سے پھوڑا بنا، پھوڑا سے کینسر بنا، اور اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ جسم سے اللہ حفاظت فرمائے العمان الحفیظ کہ جسم سے گوشت کٹ کر چلی گئی۔ یہ ہے ماں باپ کی نافرمانی۔ سمجھ رہے میری بات؟ آپ سب کرو اپنی بیوی کو، میں یہ نہیں کہہ رہا میں بھی اپنی بیوی کو لے کر کے
صلاح چھوڑ کر کے یہاں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو مت دو، لیکن میرے دوستو جس ماں کے کوکھ سے پیدا ہوئے ہو، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں نے جو آپ کی ولادت کے وقت پہلی ہچکی لی تھی، نہ جانے کتنی ہچکیاں کھائی ہوگی، نہ جانے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہوگی، نہ جانے کتنی صحبتیں کی ہوگی، نہ جانے کتنی الٹیاں کی ہوگی، لیکن پہلی ہچکی جو لیتی ہے وہ کرنے کے وقت اس کا آپ ادا کرنا چاہو، اور مثال دے کر کے کہا ہے کہ اس کو آپ کندھے پر بیٹھا لو، خانہ کعبہ کا 70 مرتبہ 50 مرتبہ طواف کروا دو تو بھی اس کی پہلی ہچکی کا آپ حق ادا کرنا۔ تو میرے دوستو آج کی رات میں بتایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ والدین کے جو لوگ نافرمان ہیں ان کی مغفرت نہیں ہوتی، ہونے والا۔ اس لیے آج کیسے کیسے لوگوں کو معاف کیا جاتا ہے وہ بتا، جن کے اندر تقویٰ ہو، ڈر، جن کے اندر امید ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ گئے خدا کے دربار میں ایسا مال کرتا کاٹا کٹا پال مان آ گیا اور آپ خدا کو مان ایسا جھک کر جو انکساری کے ساتھ، کیونکہ ہم نے 360 والے یا 8 والے یا کھاٹ یہی میں جاتے نا اتفاق دیکھیے کہ کھاٹ والے میں تو ایسا پہنچتے ہیں، الحمدللہ میں بھی ہوں اسی میں، آپ لوگ برا نہ مانیں، کہ ظہر کی نماز کے بعد فرض کفایہ کی ادائیگی نہا کر کے دھو کر کے جو ہے کنگھا مار کر کے دل میں تیل لے کر کے اور ٹوپی لگا کر کے جاتے ہیں، مسجد نہیں جاتے، جنازے جاتے، کہ ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ سب سے پہلے آپ سے آپ کی نماز کے بارے میں پوچھ کیا جائے گا۔ وہ فرض کفایہ ہے، اس کا حکم سن لیجیے، وہ فرض کفایہ ہے کہ اگر محلے اور گاؤں کے چند لوگ بھی ادا کر دیتے ہیں تو تمام کے تمام لوگ بری الذمہ ہیں، کسی کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ لیکن یہ نماز جس سے ہم کو اور آپ کو بڑی خوشی ہے، آذان ہوتی ہے، بتائیے کہ مومن ہے ہمارا، مسلمان ہے ہمارا، اللہ کو ماننے والے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں کو سنتے ہیں ہمارا، لیکن دوستو ہمارے اور آپ کے دل کے اوپر احساس نہیں ہوتا۔ پھر یہ بتائیے ہم ڈرنے والے ہیں، تقویٰ کرنے والے ہیں، پر امید ہے یا بے امید ہے، یہ آپ اپنی زبان میں ہم آپ یہ کہتے ہیں کہ صبح کا بھوکا اگر شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھوکا ہوا نہیں کرتے، روٹھا ہوا نہیں کرتے، اس کو بھاگا ہوا نہیں کرتے۔ خدا نے جو ہماری اور آپ کی عمر دی ہے نا، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے صبح میں ہم روٹے یا خدا کے دربار میں نہیں گئے، شام میں ان کے سامنے آئے روئے گڑگڑائے، اور اللہ تعالیٰ یہ یاد رکھیے، امید کی بات میں کروں گا، عذاب کی بات نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ دینے والا، اللہ تبارک تعالیٰ عطا کرنے والا۔ آپ توبہ کرو، توبہ کرو، اللہ تبارک تعالیٰ کے بار بار توبہ کرو۔ یہ شرط نہیں ہے کہ توبہ چھوڑ دیا تو اب نہیں، انسانی فطرت ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک واقعہ بتاؤ، سیدنا نبیوں کا قصہ سنا تھا، آدم علیہ نبینا، یہ جبکہ یہ روایت کمزور ہے لیکن بتاتا ہوں یہ عبرت کے لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو کہاں رکھا تھا؟ جنت میں رکھا تھا۔ سو گئے کیا؟ بات ختم کر دیتے ہیں تو آپ نہیں، اگر جاگنا ہے سننا ہے تو پھر سنیے، نہیں تو ہم کو آپ کو دعویٰ کرنے میں بھی دیر نہیں ہوگی۔ چائے نہیں کھا ابھی رنگ بس چائے پلا کر کے چھٹی ہو جائے گی، 2 منٹ، نہیں تو چائے کا ماحول میں پھر جو ہے چاہا ہو، بس کوئی بات نہیں، 2 منٹ۔ اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرنے والا ہے،
اللہ نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جنت میں ٹھکانہ دیا، یاد رکھیے، اور اسی جنت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی ماں حوا کو بھی پیدا کیا، لیکن جب آدم کو پیدا کیا، غور سے سنیے گا، اگر انسان جو اپنی خلقت ہے اس کا مادہ جو ہے، اس کی جو پیدائش جو ہے، رونے کا، گر گرانے کا، گریزاری کرنے کا، آو فضا کرنے کا، خدا کے سامنے جھکنے کا، رونے کا، منانے کا، اگر کوئی اٹھا ہوا اس کو منانے کا، اللہ نے اس کی فطرت اور ادا کے اندر جو رکھا ہے کسی اور کے اندر نہیں رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جب پیدا کیا تو فرشتوں کو بھی کہا، اور ان کے ساتھ شیاطین کے جو سردار ہیں ان سے بھی کہا کہ آپ آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو، یہ حکم ہوا۔ فرشتے جو نور سے ہیں اور اطاعت و فرمانبرداری کے اوپر مامور ہیں، جن کی پیدائش نورانیت سے ہے، وہ تو فوراً یہاں پر لیے جھک گئے کہ اللہ کا حکم ہے اس کے سامنے جھکنا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا، اس کو جھکنے سے انکار کیا اور کہا کہ آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیو، ہوا سے پیدا کیو، آگ سے پیدا کیو، فلاں سے پیدا کیو، ڈھیکاں سے پیدا کیو، اس کی خلقت میں یہ بات نہیں ہے۔ اگر مٹی کی خلقت آپ اوپر کو اٹھا لیں گے تو وہ نیچے کو آئے گا، اور آگ کی خلقت میں یہ ہے کہ اس کو جو ہے جتنا ہی دھا دیں گے اوپر کو بھاگے گا، اس لیے میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں جھکوں اور میں کسی کا سجدہ کروں۔ راندے درگاہ ہو۔ اب آدم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اور آپ کی بیوی جنت کے اندر رہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ لیکن کسی بھی طریقے سے اس شجرہ ممنوعہ کے قریب چلے گئے نہ، اگر وہ بھی انسان کی طرح نہ ہوتے یا خدا سے ڈرنے والے نہ ہوتے تو وہ بھی شیطان کے راندے درگاہ۔ غور کیجیے، لیکن آدم کو جب جنت سے دنیا کے اندر بھیجا گیا تو رونا شروع کیا، گر گرانا شروع کیا، اور اتنا رویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نبوت کو دوبارہ اور ان کی نسلوں سے اللہ تعالیٰ نے تا قیامت تک کے لیے آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کو۔ تو ہم اور آپ ایک واقعہ یہ ہے کہ موسیٰ اور خضر، میرا رب کتنا دینے والا، عطا کرنے والا وہ بتا رہا کہ موسیٰ اور خضر کا ہے کہ ایک معصوم بچہ تھا، حضرت خضر نے قتل کر دیا، شہید یا مار دیا، شہید نہیں کہا جاتا۔ اب موسیٰ جلیل القدر نبی، بہت جلیل القدر، ایک دوسرا مارنے سے قصے کا قصہ تمام ہوتا ہے، ایک دوسرا قرآن میں اتنے جلیل القدر۔ تو وہ موسیٰ تڑپ گئے، کیونکہ اگر آپ کے سامنے، ہمارے سامنے کوئی کسی کے بچے کو مارے، ہم اور آپ بھی انسان ہونے کے ناطے تڑپ جائیں گے، اور وہ تو نبی تھے۔ تو بعد میں جب دونوں کے اندر جدائی ہوئی، میں مختصر بتا رہا ہوں، موسیٰ اور خضر کے درمیان جدائی ہوئی، تو انہوں نے بتایا کہ یہ بچہ سرکش نافرمان تھا اور اپنے والدین کے لیے یہ وبال جہان بن گیا، لیکن اس کے موت کے اوپر اس کے والدین نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا۔ تو جو ہے صبر کرنا اور اپنے گناہوں کے اوپر ندامت کا اظہار کرنا اللہ تعالیٰ بہت پسند ہے، لیکن اکڑ دیکھنا یہ شیاطین کا عمل ہے، آگ کی خلقت والے کا عمل ہے، جس کی پیدائش آگ سے کی گئی اس کی آئی عمل ہے۔ انسان ہے، ہم سے غلطی ہوگی اور بار بار غلطی ہوگی، ایک مرتبہ نہیں، بار بار غلطی ہوگی، لیکن جان
لیکن بار بار توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ بار بار آپ کی مغفرت کرے گا، آپ کا توبہ قبول۔ لیکن آپ اس کے در پہ نہیں جائیں گے، اس کے حضور حاضر نہیں ہوں گے، ان کے سامنے نہیں روئیں گے، ان کے سامنے نہیں گڑگڑائیں گے، تو یاد رکھیے کہ خدا آپ کی جگہ دوسری قوم کو لا کر کے بدلنے کے اوپر بھی قادر ہے، آپ کو کسی دوسرے جو ہے گندے کے اندر جو ڈال سکتا ہے، آپ کے اوپر عذاب لا سکتا ہے، آپ کے اوپر پتھر بھی آ سکتا ہے، آپ کے چہرے کو نصب کر سکتا ہے، آپ کو نصب و نابود کر سکتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کسی دوسری اقوام کی وجہ سے اپنے اسلام کی حقانیت کو، اسلام کی آواز کو، قرآن کی تعلیمات کو، آقا مدنی کی سیرت کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو دنیا کے دلوں کے اندر ڈال سکتا ہے۔ لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم آپ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا محتاج ہے، ہم اور آپ اللہ کے محتاج ہیں، یہ یقین رکھیں۔ تو بہرحال آج کی رات ایک بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عائشہ صدیقہ سے فرمایا، جب جنت البقیع میں ملے تو کہا کہ معلوم ہے کہ آج کون سی رات ہے۔ اب آئیے اصل موضوع بتا کر کے بات کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی چائے چلی ہو رہی ہے، آپ بھی ٹھنڈے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو کلب، مکہ کے اندر اہل کلب جو ہوتے تھے وہ زیادہ بکری کو پالا کرتے تھے، ان کی بکریوں کی پر زیادہ پال۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو کلب کے بکریوں کی جو ہے جسم پر جو بال ہے اس طریقے سے گناہگاروں کا اللہ تعالیٰ ہم مسلم ہیں اگر ہمارا اور آپ کا ایمان یقین خدا کی ذات کے اوپر ہے، اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ میرا رب ہے وہ خانہ کعبہ کا رب ہے جس نے خانہ کعبہ کی حفاظت کی ہے ابابیل کے ذریعے سے، وہ میرا رب ہے جس نے جو ہاتھوں کو نابود کر دیا ابابیل کے ذریعے سے، میرا رب وہ ہے جو آسمان سے اتارا قرآن کریم کو، میرا رب وہ ہے جو آسمان سے اتارا ملائکہ کو، جو میرا رب وہ ہے کہ 313 کے باوجود بھی مسلمانوں نے فتح حاصل کی ہے آقا مدنی کی دعاؤں کی وجہ سے، ایمانی جذبے کی وجہ سے، ایمانی حرارت کی وجہ سے۔ اگر آپ کا یہ ایمان ہے تو آج کی رات آپ خدا کے سامنے رو کر کے دیکھو اور عہد کر لیں ہم اور آپ کہ آج کے بعد سے رمضان المبارک تک اور رمضان المبارک کے بعد سے لے کر کے مرنے کی زندگی تک کبھی بھی نماز کو فوت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اب ہمارا آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو بات کہی ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات اور گوشت گزار کر دیں، پوری رات جاگنا کوئی عبادت نہیں، یہ بھی سن لیجیے، بغیر لائے لپٹے کر ہم اور آپ جائیں، ابھی جو ہے 2 رکعت 4 رکعت نفل ہو جس نیت سے بھی پڑھ لیں، اس کے بعد آخری رات میں ہم اور آپ اٹھیں اور تہجد کی نیت مانیں، شکرانے کی نیت مانیں۔ اور میں نے ایک بات کہی کہ صلاۃ التسبیح اس کے بارے میں بتاؤں گا، اور ہر مسلمان کو تیسرا کلمہ یاد ہے، یاد ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کیا ہے یہ صلاۃ التسبیح، یہ بتا کر کے میں بات ختم کروں گا۔ بات تو ایسے کریں گے بہت بڑی ہو جائے گی، لیکن یہ رات بات نہیں ہے اللہ سے مانگنے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نہیں تعلیم دیا، میں صرف یہ کہ آپ لوگوں سے میرے دل میں تھی کہ اس طرح اور بات ہو جائے تو باہر کیا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، جن کو آقا مدنی نے یہ سکھایا اور کہا کہ آپ ڈیلی روزانہ ایک مرتبہ پڑھیں، اگر نہیں ہو سکے تو ہفتے میں پڑھ لیا، وہ بھی نہیں ہو تو مہینے میں پڑھ لیا، وہ نہ ہو تو سال میں پڑھ لیا، وہ نہ ہو تو زندگی میں کبھی ایک مرتبہ پڑھ لیا۔ میں اپنے بچپنے میں دیکھا ہمارے گاؤں میں وہ مفتی ہو گیا، آپ سے کہیے گا مفتی ہو گیا اس لیے بچپنا تو پڑھ لیا تھا۔ ہمارے یہاں چونکہ وہاں معمول تھا، بڑے لوگ تھے، جاہل لوگ تھے، تو وہاں ایک معمول تھا کہ صلاۃ التسبیح کی نماز جماعت کے ساتھ ہوتی تھی۔ حاجی زمین صاحب جی تو میں پڑھا ہوں ان کے پیچھے، تو وہ صلاۃ التسبیح جو ہوتی ہے اس میں 300 تکبیر جو میں نے بتایا تیسرا کلمہ کا 300 مرتبہ پڑھانا پورا دینا،
پہلی رکعت میں بھی 75، دوسری رکعت میں بھی 75، تیسری رکعت میں بھی 75 اور چوتھی رکعت میں بھی 75، ٹوٹل ہو گئے 300۔ 75 چوکے 300۔ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اس کو غور سے سنیے، اور اس نماز کو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی آپ لوگ کیے ہوں گے، اس بات نہیں، لیکن اس میں آدمی عام طور سے بھول جاتا ہے۔ بھولتا کیا؟ تسبیح کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد ہر ارکان کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 15 مرتبہ سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھنا پہلی رکعت میں، غور سے سنیے گا، پہلی رکعت میں آپ نے ثنا پڑھی، ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہ 15 مرتبہ پڑھنا۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر آپ کوئی سورہ پڑھیں گے جو یاد ہو، قل واللہ یاد ہو، جو ہے انا اعطیناک یاد ہو، جو آیت جو سورہ یاد ہو وہ سورہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ سیدھا رکوع میں جائیں گے، پھر پڑھنا نہیں۔ اب پہلے غور کریں، پہلی رکعت میں ثنا کے بعد 15 مرتبہ پڑھنا، اس کے بعد آپ جائیں گے رکوع میں جائیں گے، تسبیح 3 مرتبہ ہو، 7 مرتبہ ہو، 9 مرتبہ ہو یا 15 مرتبہ ہو، اس کو آپ پڑھیں گے تسبیح کو جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، اس کے لیے کوئی الگ سے تسبیح نہیں ہے، وہ تسبیح پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر وہی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم تک پڑھنا ہے 10 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ تو 15 10 کتنے ہو گئے؟ اس کے بعد سمی اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے، پھر آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ جوڑتے رہیے گا، ایسا ہمارا میتھ بہت کمزور ہے۔ 35 ہو گئے۔ اس کے بعد آپ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع یا سجدے میں جائیں گے۔ 3 مرتبہ تکبیر ہو، 7 مرتبہ تکبیر ہو یا 9 مرتبہ تکبیر ہو یا 11 مرتبہ تکبیر ہو، 7 مرتبہ، جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ آپ وہ تسبیح پڑھنے کے بعد جو سجدے میں پڑھی جاتی ہے، کیا پڑھی جاتی ہے؟ سبحانہ یا لالا پڑھی جاتی ہے؟ ہم لوگ تو سنتے سبحان ربی اعلیٰ یا لالا پڑھی جاتی ہے، ٹھیک، تو وہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ کتنا ہو گیا؟ 35۔ پھر اللہ اکبر کر کے کھڑے، یہ بیٹھیں گے، جس کو استراحت کہتے ہیں، بیٹھیں گے، پھر وہاں 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ 45 10 کتنے ہو گئے؟ 55 ہو گئے، کام پورا دیں گے۔ اس کے بعد پھر سجدے میں جائیں گے، پھر تسبیح پڑھیں گے اور پھر جا کر کے 10 مرتبہ کہیں گے۔ تو کتنے ہو گئے؟ 65 ہو گئے۔ اللہ کا شکر۔ جب پھر وہ 10 مرتبہ کہنے کے بعد بیٹھیں گے، ڈائریکٹ کھڑے نہیں ہونا، اور نمازوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں کھڑا نہیں ہونا، بیٹھ پہلے 10 تسبیح مکمل کریں گے۔ کتنے ہو گئے؟ 75 ہو گئے۔ نماز اسی طریقے سے جب دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے، غور سے اللہ تعالیٰ توفیق دے، اس میں آدھا پون گھنٹہ کا ٹائم لگ جاتا ہے، اور صبر تحمل اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ صبر کو دیکھتا ہے، ضبط کو دیکھتا ہے، ہمت کو دیکھتا ہے، وہ دل کو بھید کو جانتا ہے، آپ کی زبان کو بھی سمجھ رہا ہے، آپ کے حرکات کو بھی دیکھ رہا ہے۔ انہو حبل من کا ہے میں ورید اللہ من قریب، کیسے نہیں ہے قرآن کہ شہر سے بھی زیادہ قریب آپ کی جو ہے تمام حرکتوں پر نظر۔ دوسری رکعت کے لیے جب ہمارا آپ کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ ملائیں گے، اس کے بعد 15 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اور پھر اس کے بعد وہی معمولات، وہاں پہلے میں ثنا کے بعد پڑھا، یہاں آپ جو ہے فاتحہ اور سورہ کے بعد پڑھیں گے، اور تمام میں ایسے یہی طریقہ۔ جب یہ تو آپ نماز پڑھیں گے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا مدنی نے فرمایا کہ یہ نماز پڑھنے والا ایسا ہی ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔
حج کرنے کے بارے میں آیا ہے کہ الاسلام یعدم ما کان قبل الحج یعدم ما کان قبل، کہ جو مومن ہوتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کوئی حج کرتا ہے اور حج مبرور کر کے آتا ہے ایسا ہو جاتا ہے جیسے ابھی آپ نے حضور نے فرمایا۔ تو یہ ارادہ کرنا کہ آج کی رات آدھا گھنٹہ اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے یہ نماز پڑھیں۔ ہم اور آپ کو تو آتا نہیں، لیکن تیسرا کلمہ تو ہر شخص کو آتا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت، نہیں پورا یاد ہے کم سے کم سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنوں تک کہہ کر کے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں اور عہد کریں انشاءاللہ العزیز اب سے، کیونکہ یہ دیکھیے الشعبان شہری و رمضان شہری، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھا کرتے تھے نا تو کہتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا، کہ رجب کا چاند نکلا نہیں کہ رمضان کے جو انتظار میں بیٹھے پڑے ہوئے، اور ہم لوگ کو جو شب بارات میں گزرنے کو ہے لیکن مسجد ہم نہیں آتے ہیں۔ بہت انتہائی افسوس کی بات ہے، ایمان ہمارا کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا کریں، آج روئیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بے انتہا گناہگاروں کو معاف کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے لوگوں کو معاف کیا ہے جو 99 لوگوں کا قاتل ہے، جو 99 آدمی کو قتل کر چکا ہے، اس کو جو دنیا سے ختم کر چکا ہے، اس کے اہل و عیال کو برباد کر چکا ہے، اس کے رشتہ داروں کو روڈ پہ لا کر کے چھوڑ دیا ہے، دانے دانے اور پیسے کو محتاج کر دیا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے کہ خدا کے سامنے حاضر ہونا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اللہ کے حضور میں رب کو منانا چاہیے، اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا چاہیے۔ وہ 99 کا قاتل جب خدا کا اقرار لے کر کے دل سے نکلتا ہے، کسی ایک عالم کے پاس پہنچتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے، اس کا بھی قتل کر دیتا ہے، گویا کہ 100 کا قاتل جو ہے نکلتا ہے، رات میں اس کی موت ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ بہانہ بناتے ہیں کہ دیکھو توبہ کرا کر جو در قریب تھا یا جہاں سے نکلے تھا وہاں کا در۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو اوپر ہے، میرا رب معاف کرنے کو اوپر ہے، میرا رب تو وہ رب ہے کہ اگر آپ نے کتے کو پانی پلا دیا، بے جان زبان کا جانور ہے جو آپ کو ضرر نہیں پہنچا سکتا، آپ کو کوئی جو ہے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، لیکن بے زبان ہے، اس کی قوت گویائی نہیں ہے، اگر آپ نے اس کو مرتے ہوئے حالت میں روٹی دے دیا، کھانا دے دیا، اللہ تعالیٰ آپ کا مغفرت کا ذریعہ بنا دیا۔ بہانہ ڈھونڈتا ہے تو آج کی رات اللہ تعالیٰ بہانہ ڈھونڈ رہا ہے کہ ہمارے بندے ایمان ہے یا نہیں، ورنہ سن کر کے چلے جائیے، بستر پہ آرام کیجیے، کوئی فرق نہیں پڑتا میرے رب۔ اس لیے روئیے، گر گرائیے اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً یہ دعا کریں کہ ہمارے بستی کے جتنے بھی مرحومین گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی بال بال مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ چین سکون سے عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو صلحاء صالحین ابرار کی معیت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو عرش کرسی کا سایہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے حساب و کتاب میں آسانی فرمائے، اور جن کے بھی والدین بقید حیات ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو اور آپ کو آج کی رات جو آقا مدنی نے فرمایا ہے کہ بنو کلب کے بکریوں کے جیسے لوگوں کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں سے گناہ گار میں سے شمار کر کے خطا کار میں شمار کر کے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد یا حي یا قیوم برحمتك استغیث اغثنا یا حي یا قیوم نگہدار ہمارا ذرائع ہدایت دار و صفا و نما کریمہ بخشا برحال ما کیا تم سیرے کا منڈے ہوا، اے الہ العالمین ابھی قرآن کریم کی تلاوت
گئی۔ اے الہ العالمین تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازگوئی کی گئی۔ اے اللہ ہم سے گناہگار ہیں، اے اللہ ہم خطا کار ہیں، اے اللہ ہم مجرم ہیں، اے اللہ ہم تیرے در کے بھاگے ہوئے ہیں، اے اللہ تو اپنا رحم کا کرم کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ، اے رحیم، اے کریم، اے بخشش کرنے والے، اے عطا کرنے والے، تو بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کر دیا ہے، لیکن اے اللہ میں اس سے بھی بڑا گناہگار ہوں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لاڈلے نبی، تیرے چہیتے نبی، تیرے جو محبوب نبی جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں کہ اللہ آقا مدنی کی لاج رکھ لے، ہم تمام لوگوں کو مغفرت فرما دے۔ اے اللہ آج کی رات کو تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو کلب کے بکریوں کے جیسے گناہگاروں کو معاف فرماتا ہے۔ آسمان جھوٹا ہو سکتا ہے، زمین جھوٹی ہو سکتی ہے، چاند و سورج اپنے نظام کے اندر تبدیلی لا سکتی ہے، لیکن اے اللہ تیرے نبی کے فرمان میں جھوٹ نہیں ہے، تیرے نبی کے فرمان میں شک نہیں ہے۔ اے اللہ ہم گناہگار کو بھی جو ہے گناہ کے مغفرت فرما دے، اے اللہ ہم گناہگاروں کو بھی خطا فرما دے، اے اللہ لوگوں کو بھی جنت کا حقدار بنا دے۔ اے اللہ ہم گمگشتہ ہیں، اے اللہ ہم تیرے راستے بھٹکے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم جو ہے لوگوں کے جو ہے برائی کے سبب بنے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم لوگوں میں اتحاد عطا فرما دے، اے اللہ ہم لوگوں میں اتفاق عطا فرما دے، اے اللہ ہم لوگوں میں بھائی چارگی عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے لوگوں میں اخلاق و محبت عطا فرما دے، اے اللہ ہم لوگوں کو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے الہ العالمین، اے رب العالمین، اے احکم الحاکمین، اے میرا رب، اے میرا خالق، اے میرا رازق، اے اللہ میں اقرار کرتا ہوں کہ تو خالق ہے، اے اللہ میں اقرار کرتا ہوں کہ تو رازق ہے، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو سمیع ہے، اے اللہ تو علیم ہے، اے اللہ تو دیکھنے والا ہے، اے اللہ تو سننے والا ہے، اے اللہ تو پل پل کی خبر رکھنے والا ہے، اے اللہ نہ تجھے نیند آتی ہے، اے اللہ نہ تجھے اونگ آتا ہے، ہر چیز کے بارے میں باخبر ہے، اے اللہ ہم گناہگار ہیں، اے اللہ ہم خطا کار ہیں، اے اللہ ہم گناہوں کا پتلا ہے، اے اللہ ہم گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، لیکن اے اللہ تو نے میرے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیا، اے اللہ ہمارے سنہ کو، ہمارے دلوں کو ایمان کی کشادہ فرما دے، اے اللہ اپنے در کا غلام بنا دے، اے اللہ اپنے در میں حاضری کی سعادت نصیب فرما دے، اے اللہ اپنے در میں حاضری کی سعادت نصیب عطا فرما دے، اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ ہمارے والدین سے راضی ہو جا، اے اللہ ہمارے مرحومین سے راضی ہو جا، اے اللہ آج کی رات ان لوگوں کے اوپر جو اپنی زمین میں لیٹے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے اعمال منقطع ہو گئے ہیں، اے اللہ ان کے اعمال منقطع ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کے اوپر رحم کا، اے اللہ ان کے کرم کا، اے اللہ ان کے اوپر مغفرت کا، اے اللہ ان کے اوپر جود و کرم کا، اے اللہ ان کے اوپر عطا کا، اے اللہ ان کے اوپر بخشش کا، اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ ان کے قبر کو وسیع فرما، اے اللہ نورانیت عطا فرما، اے اللہ نور عطا فرما، اے اللہ قربت چین سکون نصیب عطا فرما، اے اللہ جنت کا دروازہ ان کے اوپر کھول دے، اے احکم الحاکمین ہم میں سے جن کے والدین گزر چکے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دے، اے اللہ تعالیٰ انہیں جگہ نصیب عطا فرما دے، اے اللہ اے رحیم اے کریم اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین بھی جا چکے ہیں، اے اللہ اس نعمت عظمہ سے میں بھی محروم ہو چکا ہوں، اے اللہ تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں ابوا سے گزر رہے تھے ماں کی قبروں کے اوپر جا کر کے لپٹ کھیل رہے تھے، اے الہ العالمین تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس دیا ماں کا مقام بہت بلند ہے، اے اللہ میری ماں بھی قبر کے اندر لیٹی ہوئی ہے، اے اللہ میرے والدین بھی قبر کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے قبر کو نورانیت سے بھر دے، اے اللہ وہ قرآن کے صحابی تھے، اے اللہ وہ قرآن کے جاننے والے تھے، اے اللہ وہ انسان تھے اگر ان سے غلطی ہو گئی ہو، اے اللہ ان سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو، اے اللہ تو رحیم ہے، اے اللہ تو کریم ہے، اے اللہ تو مغفرت کرنے والا ہے، تیرے مغفرت کر دینے کی وجہ سے تیری رحمانیت کے اندر ہو، اے اللہ تیری غفوریت کے اندر ہو، اے
اللہ تیرے ہر اندر کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن اللہ ایک ضعیف ناتواں انسان کا، اے اللہ ایک ضعیف انسان کا کام بن جائے گا۔ اے ارحم الراحمین، ہم تمام لوگوں کے والدین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جن کے والدین بقید حیات ہے، اے اللہ ان کو دراز عمر عطا فرما۔ یا اللہ ہم کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کی خدمت کی وجہ سے ہمیں بھی اولیاء اللہ کا مقام عطا فرما۔ یا اللہ کوئی اولیاء اللہ کی ماں کے پیٹ سے نہیں آتا، لیکن اپنے مجاہدے کی وجہ سے، تیرے عمل کے جو ہے ماں باپ کی رضا کی وجہ سے اے اللہ تو نے نبوت بھی دیا ہے۔ اے اللہ ہم لوگوں کو بھی نبوت جو ہے ولایت کا مقام عطا فرما۔ اے اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ آج کی رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج کی رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے قرآن حکیم، اے اللہ تجھے واسطہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تجھے واسطہ ہے ملائکہ کے نزول کا، یا اللہ تیرا واسطہ ہے جناب محمد رسول اللہ کے فرمانات کا کہ ہم گناہگار حاضر ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ یا اللہ تو معاف کرنے والا معاف فرما۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تیرے نبی کریم نے فرمایا رو کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے کو گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ سفید داڑھی والا اگر روتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اس میں سفید داڑھی والے بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہے، عالم بھی ہے، اے اللہ متقی بھی ہے، ابرار بھی ہے، مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، مدرسوں کو آباد کرنے والے ہیں۔ اے اللہ ان لوگوں کی لاج رکھ، یا اللہ ہم لوگوں کی مغفرت فرما دے، اور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری ان چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما، اور آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہے اس میں ہم تمام لوگوں کا حق اور حصہ نصیب عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ماں اور بہنوں کو بھی صحت و سلامتی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ بیتی اجمعین۔